بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی شادی کے دن صبح فجر کے وقت جاگی تو عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی بوجھ دل پر رکھا ہو۔ خوشی بھی تھی مگر خوف زیادہ تھا۔ میرے ابا صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور اماں باورچی خانے میں مصروف تھی۔ ہر طرف ہلچل تھی۔ میری کزنز کہہ کے لگا رہی تھیں اور اماں بار بار میرے کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھیں، بیٹا کپڑے استری کر لیے ہیں؟ زیور کہاں رکھا ہے؟ ابھی نہا لو، وقت کم رہ گیا ہے۔ میں خاموشی سے سب سنتی جا رہی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچا ہوا تھا۔ زین کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ لڑکا جس سے میری شادی ہونے والی تھی، میرے والد کے پرانے دوست کا بیٹا، تعلیم یافتہ، خوش اخلاق، اور میرے لیے وہ ایک خواب جیسا تھا۔ ابا نے جب پہلی بار اس کا نام لیا تھا تو میری سانس رک سی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، کشف یہ رشتہ بہت اچھا ہے، زین شریف خاندان کا لڑکا ہے، محنتی ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ زین اور ہماری حیثیت میں دن رات کا فرق تھا۔ میرے والد اور زین کے والد کلاس فیلوز رہے تھے، سالوں کی دوستی تھی۔ اب زین کے والد نے کافی ترقی کر لی تھی، لیکن میرے ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ زین کی دادا جان کے پاس کافی پیسہ تھا تو وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ میرے والد کے بابا ایک معمولی چوکی دار تھے۔ اس دن بھی میرے ابا کی خوشی میرے لیے سب کچھ تھی، مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی خواہش تھی کہ کاش زین خود مجھ سے بات کر لیتا، کم از کم یہ کہہ دیتا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ زین کے والد نے اپنی سالوں پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اتنا امیر ہو کر بھی باشعور انسان تھا۔ اس کی نظر میں میری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے والد سے واقف تھے، ان کی سچائی سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے والد کی 6 بیٹیاں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ بس جماعتیں پاس کرنے کے بعد جب میرا رشتہ آیا تو میرے والد نے کہا کہ میرے دوست کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم ہمیشہ خوش رہو گے، اگر اللہ نے چاہا تو وہاں جا کر مزید تعلیم حاصل کر لینا۔ کب رشتہ طے ہوا، کب بات پکی ہوئی، پتہ ہی نہ چلا۔ جب نکاح کا دن قریب آ گیا، زین کے والدین اس رشتے پر رضامند تھے، لیکن وہ خود کبھی بھی ہمارے گھر نہ آیا تھا۔ بس میرے والدین سے باہر ہی ملاقات ہو گئی تھی۔ دن گزرتا گیا، سپہر تک مہمان آنے لگے، صحرا سجنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ زین کے گھر سے پیغام آیا کہ دلہا تیار ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی ندا سے کہا کہ دیکھو کتنا عجیب لگتا ہے، ایک لڑکی اپنی ساری زندگی کیسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جسے اس نے کبھی جانا نہیں۔ ندا نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل مت بنو، سب ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے ڈر لگتا ہے پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ شام ہونے لگی تو اماں نے مجھے عروسی لباس پہنایا، سرخ لہنگا جس پر سنہری کام تھا اور دوپٹہ اتنا بھاری کہ سر جھکنے لگے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ایک لمحے کو خوشی کی چمک آئی کہ آج واقعی میری شادی ہو رہی ہے۔ مگر جیسی باہر سے ابا کی آواز آئی کہ نکاح خواہ صاحب پہنچ گئے ہیں تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نکاح کی تقریب ہمارے گھر کے صحن میں رکھی گئی تھی۔ روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا، بچے پٹاخے جلا رہے تھے اور محلے کی عورتیں میرے حق میں دعا کر رہی تھیں۔ میں پردے کے پیچھے بیٹھی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ رشتہ خیر و برکت والا ہو۔ اتنے میں زین کے گھر والوں کے آنے کی آوازیں آئیں۔ ابا آگے بڑھے، ان کے دوست کو گلے لگایا، خوشی خوشی کہا کہ آخر وہ دن نہ ہی گیا۔ مگر کچھ دیر بعد ماحول میں ہلکا سا سکوت پھیل گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا دلہا بھی نہیں پہنچا، کوئی کہہ رہا تھا راستے میں ہے۔ ابا نے گھڑی دیکھی تو چہرے پر پریشانی آ گئی۔ نکاح کا وقت گزرنے لگا مگر زین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ندا میرے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، پتہ نہیں مگر زین کا فون بند جا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، ابا کے دوست بار بار فون ملا رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ محلے کے لوگ چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ کچھ عورتوں نے کہا، شاید لڑکے والوں کو کچھ اعتراض ہوگا۔ اماں کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اماں سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ بس اتنا بولی، بیٹا اللہ خیر کرے۔ ابا اندر آئے تو آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، زین کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا، اس کے دوست کہتے ہیں وہ گھر سے گیا تھا مگر کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم۔ نگاہ خواہ صاحب کھڑے کھڑے تھک گئے، محفل میں سناٹا چھا گیا۔ عورتیں چپ تھیں، مرد پریشان تھے۔ اس دوران ایک شخص دروازے سے اندر آیا۔ سب نے چونک کر دیکھا، وہ لمبے قد کا گورا چٹا لڑکا تھا
सेहरा हाथ में था, चेहरे पर अजब संजीदगी थी। उसने आते ही अब्बा के करीब जाकर कहा, अंकल इजाज़त हो तो मैं बात कर सकता हूँ? अब्बा ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम जमशेद है, मैं जैन का दोस्त हूँ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, जैन चला गया है, वो शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और से मोहब्बत करता है और उसने मुझे कहा कि किसी को बताना मत। मैंने बहुत रोका मगर वो नहीं माना। मैं जानता हूँ ये खबर आपके लिए बहुत तकलीफ दे है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त आपकी इज्जत दांव पर है। आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर इजाज़त दें तो मैं निकाह पढ़वा लूँ, निकाह उसी वक्त हो जाए, इज्जत बच जाएगी। अब्बा साकित खड़े रह गए। अम्मा के आंसू बहने लगे। औरतों के हजूम में सरगोशियाँ होने लगी। कोई कह रहा था, क्या बात कर रहा है? कोई कह रहा था, अल्लाह रहम करे। निदा मेरे पास आकर बोली, कशफ, ये क्या हो रहा है? मैंने बेख्तियार कहा, निदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा ने खामोशी से जमशेद की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, जी अंकल, मुझे सब समझ है। आपकी बेटी मासूम है, उसकी इज्जत को दाग नहीं लगना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दुल्हा बन जाता हूँ, निकाह मुकम्मल हो जाएगा। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने सर झुकाकर रजामंदी दी। मैंने सुना तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाए। मैंने धीरे से कहा, अम्मा मैं क्या करूँ? वो बोली, बेटा सब्र कर, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने बंद आंखों से कहा, जो आप चाहें वही बेहतर है। निकाह ख्वाह ने ऐलान किया कि दूल्हा पहुंच गया है। सब लोग हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि सब इज्जत बचाने में लगे थे। निकाह के अल्फाज गूंजे। मैंने कामते हुए जुबान से हाँ निकाली। दिल अंदर से खाली सा हो गया। निकाह मुकम्मल हुआ। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्बा ने गहरी सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत बच गई। जमशेद ने सेहरा बांध लिया। उसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई भारी राज छुपा हो। निकाह के बाद वो सबसे मौदब तरीके से मिला। अम्मा के कदम छुए, अब्बा से हाथ मिलाया और बोला, अंकल मैं वादा करता हूँ कशिफ का हमेशा ख्याल रखूँगा। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मैं एक तरफ बैठी सब देख रही थी। जैन का ख्याल दिल से निकल ही नहीं रहा था। दिल कह रहा था ये सब ख्वाब है, अभी कोई आकर कहेगा कि सब गलत फहमी थी, मगर कुछ नहीं हुआ। सब खामोशी से अपने अपने घरों को लौट गए। दुल्हन का कमरा सजाया गया। लोग मुबारकबाद दे रहे थे और मैं अंदर से टूटती जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे जब अम्मा ने मुझे कमरे तक पहुंचाया। वो बोली, बेटा सब्र करना, अल्लाह के कामों में भलाई होती है। मैंने सर हिला दिया। कमरा फूलों से भरा था, हर चीज़ चमक रही थी, मगर मेरा दिल जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कोने में जाकर बैठ गई। अचानक दरवाज़ा खुला। जमशेद अंदर आया। मैंने नज़रें झुका ली। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर नरम लहजे में बोला, कशिफ तुम डरो मत, मैं जानता हूँ ये सब बहुत अचानक हुआ है, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोला, तुम्हारी इज्जत खतरे में थी। मैं चाहता तो सब छोड़ देता मगर मेरी गैरत ने इजाज़त नहीं दी कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने कहा, मगर आप मुझे जानते भी नहीं। वो मुस्कुराया, तुम्हें जानना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था, जैसे वहाँ रोशनी का कोई दरिया बह रहा हो। वो बोला, तुम थक गई हो, आराम करो, मैं घर जा रहा हूँ, सुबह नाश्ता साथ करेंगे। मेरी वालिदा मेरे घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं कल तुम्हें यहाँ से रुखसत करके ले जाऊँगा। उसके अल्फाज में इतनी नरमी थी कि मेरे आंसू बह निकले। मैंने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। उसने सर झुकाकर कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने कोई गलत नीयत से ये कदम नहीं उठाया, सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था, और ये भी कि शायद इसी में मेरी तकदीर लिखी थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। मैं रोती रही, सोचती रही कि जैन क्यों गया, उसने ऐसा क्यों किया, मगर फिर दिल कहता रहा शायद अल्लाह ने मुझे किसी और मकसद के लिए बचाया है। सुबह जब आँख खुली तो जमशेद की आवाज़ सुनाई दी। वो अब्बा से बात कर रहा था। अंकल फ़िक्र न करें, मैं सब जिम्मेदारी ले लूँगा, कशिफ मेरी अमानत है। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। अब्बा के चेहरे पर इत्मीनान था। अम्मा के आंसू खुशी में बदल गए और निदा जो मेरे पास आई तो कहने लगी, देख कशिफ, किस्मत वाले हो तुम, ऐसे वक्त में कोई यूं कदम नहीं बढ़ाता। मैंने खामोशी से कहा, हाँ निदा, किस्मत वाली तो हूँ,
مگر اب مجھے خود کو پہچاننے میں وقت لگے گا۔ میرے والد نے نکاح سے پہلے جمشید سے ساری معلومات لی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے والد کا کاروبار ہے، وہ خود ہی دیکھتا ہے، اچھے گھرانے سے تعلقات ہیں۔ اس نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مدرسہ چلاتی ہیں۔ لوگ باتیں کرتے رہے، کوئی کہتا جمشید بہت نیک ہے، کوئی کہتا وہ کہاں سے آیا، کس خاندان کا ہے، مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ میں نے خود بھی دل میں یہ سوال دبائے رکھا، کیونکہ دل کہتا تھا شاید وقت آنے پر وہ خود بتا دے گا۔ فی الحال میں صرف ایک بات جانتی تھی کہ میری عزت بچ گئی ہے اور میرے والد کی آنکھوں کا وقار قائم رہا۔ ابا جب مجھ سے کہتے بیٹا تم خوش ہو، تو میں مسکرا کر کہتی جی ابا میں بہت خوش ہوں۔ دل کے اندر کچھ اور ہی طوفان چل رہا تھا، مگر زبان پر صرف شکر تھا کہ اللہ نے سب کے سامنے میری رسوائی نہیں ہونے دی۔ رات کو جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو سوچنے لگی کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ جمشید بات کرتے وقت ایسے الفاظ کہتا جو عام انسانوں کے نہیں لگتے، جیسے وہ کسی اور جہان کی باتیں جانتا ہو۔ میں حیران ہوتی مگر خاموش رہتی، کیونکہ دل ابھی زخموں سے بھرا تھا۔ میں نے بس خود سے اتنا کہا جو بھی ہو اس نے مجھے زمانے کی شرمندگی سے بچایا ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ باقی باتوں کا وقت خود آئے گا اور میں انتظار کروں گی۔ اس دن کا وہ وقت خود بتائے گا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں میری زندگی کا حصہ بنا۔ کیونکہ اس رات سب مطمئن تھے، سب خوش تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ جمشید اصل میں کون ہے اور کیوں میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ اگلے دن میں جب اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو دل جیسے سینے میں ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح کی روشنی بھی مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ دلہن ہونے کی خوشی تو کب کی مٹ چکی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو میرے اندر گھر کر چکی تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، شاید جمشید کی ماں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا خیر سے آئی ہو، اندر آؤ آؤ۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے اندر قدم رکھا تو گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں اور کمرے سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ جمشید نے کہا ماں یہ کشف ہے، میری بیوی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی بہت خوبصورت ہو بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ عورت نرم دل لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا دکھ تھا، جیسے برسوں سے دل میں چھپا بوجھ ہو۔ کمرہ میرے لیے پہلے ہی سجایا گیا تھا، پھولوں کی خوشبو اب بھی باقی تھی، مگر میں جانتی تھی یہ سجاوٹ کسی اور کے لیے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ یہ سب میرے لیے نہیں تھا، مگر اب تو یہی حقیقت ہے۔ جمشید نے آہستہ سے کہا کشف بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں تم تھکی ہوئی ہو۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بولا کشف میں نے تمہاری عزت بچائی ہے، مگر اب تم میری عزت ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا رو مت، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا آپ نے جو کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، مگر دل اب بھی سمجھ نہیں پا رہا یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ خاموشی سے بولا وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد کچھ دیر وہ ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں اکیلی بیٹھی رہی اور چاروں طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی میز پر قرآن رکھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا شاید اللہ نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل میں شکر اور خوف دونوں تھے کہ میں بدنامی سے بچ گئی، مگر اب ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ دوپہر تک جمشید کی ماں نے کھانے کے لیے بلایا۔ وہ بولی بیٹا تمہاری پسند کا سالن بنایا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کھانا کھاتے وقت وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتی رہی۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کیا پڑھائی کی ہے؟ شادی سے پہلے کیا شوق تھے؟ میں نے نرمی سے جواب دیے۔ وہ ہر جواب پر کہتی سبحان اللہ، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ جمشید خاموش بیٹھے کھانا کھا رہا تھا۔ کبھی کبھار میری طرف دیکھ لیتا تو میں نظریں جھکا لیتی۔ کھانے کے بعد وہ ماں سے بولا اماں کشف تھک گئی ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ وہ بولی ہاں بیٹا نئی دلہن ہے، آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچتی رہی کہ اگر آج زین میرا شوہر ہوتا تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ جس کے لیے میں نے خواب سجائے تھے، وہ جو میرے لیے شہزادہ تھا، آج وہ کہیں اور کسی کے ساتھ خوش ہوگا۔ دل جلنے لگا، مگر فوراً خیال آیا کہ اللہ نے مجھے بے عزتی سے بچا لیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی اے اللہ میرے دل سے یہ دکھ نکال دے۔
شام کو جمشید آیا، ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ بولا ماں سو رہی ہیں، آؤ چائے پیو۔ میں نے کہا نہیں آپ پی لیں۔ اس نے مسکراتی ہوئی کہا یہ ضد اچھی نہیں، نئی دلہن کو پہلی شام شوہر کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی چاہیے۔ میں خاموشی سے کپ لے لیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا کشف میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ بولا تم مجھے ابھی نہیں جانتی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا آپ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ بولا میں جانتا ہوں تمہیں وقت چاہیے، میں جلدی نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں تم خود دل سے مطمئن ہو جاؤ۔ رات کو جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بولا بس تھوڑا کام ہے، جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کچھ کھائیں گے؟ وہ بولا نہیں، ماں کھانا دے دیں گی، تم آرام کرو۔ میں نے سوچا ابھی شادی کے 2 دن بھی نہیں گزرے اور وہ رات کو باہر جا رہا ہے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور وہ چلا گیا۔ میں نے چپ چاپ قرآن کھولا اور دل میں پڑھنے لگی، یا اللہ مجھے ہمت دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر۔ کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی، مگر اچانک کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے، باہر سے روشنی کی کرن اندر آ رہی تھی۔ میں اٹھی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے خود سے کہا شاید وہ واپس آ گئے ہوں، مگر کمرہ خالی تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ ناشتہ لے کر آیا۔ بولا کشف اٹھو، ناشتہ کرو، تم نے کل رات کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا آپ کب سے ذہن کو جانتے تھے؟ وہ بولا کئی سال سے ہم دوست تھے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا، تمہیں بس اتنا جاننا ہے کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ آدمی واقعی عجیب ہے، ایک طرف اتنا نرم، دوسری طرف اتنی گہرائی، جیسے اس کے اندر کوئی راز چھپا ہو۔ جمشید کی ماں مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی، کبھی کہتی بیٹا تمہاری مسکراہٹ بہت اچھی ہے۔ جمشید جب گھر میں ہوتا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ میں نے ایک دن پوچھا اماں آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی وہ بہت پہلے دنیا چھوڑ گئے۔ میں نے افسوس سے کہا اللہ مغفرت کرے۔ وہ بولی آمین بیٹا، اب تم اور جمشید ہی میری دنیا ہو۔ میں نے ان کے گلے لگ کر کہا اماں آپ میرے لیے اپنی ماں جیسی ہیں۔ وہ بولی ہاں بیٹا، اور تم میری بیٹی۔ شام کے وقت میں نے جمشید سے کہا کیا آپ کبھی زین سے دوبارہ ملے؟ وہ بولا نہیں، اور شاید کبھی نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا اگر وہ واپس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بولا پھر بھی کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ اب تم میری ہو، تمہارا نکاح مجھ سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا جی۔ وہ بولا کشف تمہیں معلوم ہے میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا شاید عزت کے لیے۔ وہ بولا ہاں، مگر اس سے بڑھ کر بھی ایک وجہ تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ تم پاک دل ہو، تمہارے چہرے پر سچائی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے ہی اسے میرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس گھر کو اپنا گھر ماننا شروع کر دیا۔ جمشید کی باتوں میں نرمی تھی، مگر کبھی کبھی اس کے چہرے پر عجیب سا سایہ چھا جاتا، جیسے وہ کسی درد میں مبتلا ہو۔ میں پوچھتی کیا ہوا؟ وہ کہتا کچھ نہیں، بس پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہے، مگر وہ ہمیشہ بات بدل دیتا۔ میں نے اماں سے پوچھا جمشید بچپن میں کیسا تھا؟ وہ بولی بہت اچھا سا بچہ تھا، کبھی روتا نہیں تھا، راتوں کو جاگتا رہتا تھا، جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا بچوں کی شرارت ہوگی؟ وہ بولی نہیں بیٹا، کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا مطلب میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ رات کو میں آنگن میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند پورا روشن تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ کل تک میری زین کے خواب دیکھتی تھی، آج جمشید میرا شوہر ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ اگر یہی میرا نصیب ہے تو اس میں برکت ڈال دے۔ اتنے میں جمشید آیا، بولا تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی۔ وہ بولا آؤ چل کر باہر سے کچھ ٹھنڈی ہوا کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا مجھے ڈر نہیں، بس دل بھاری ہے۔
وہ بولا تمہیں میرے ساتھ سکون ملے گا۔ میں نے کہا امید ہے۔ کچھ دنوں بعد جب محلے کی عورتیں ملنے آئیں تو سب نے کہا کشف تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا نیک شوہر ملا ہے۔ میں نے دل میں سوچا ہاں وہ نیک ہے مگر کچھ چھپا ہوا ہے اس کے اندر جو میں سمجھ نہیں پاتی۔ رات کو جب میں اس کے ساتھ بیٹھتی تو وہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا کشف تم جانتے ہو انسان کا نصیب کبھی کبھی الگ دنیا کی کہانیوں سے جڑ جاتا ہے۔ میں ہنس کر کہتی آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہاں مگر تم نہیں جانتے کچھ سچائیاں خوابوں سے زیادہ انوکھی ہوتی ہیں۔ میں کہتی رہنے دیں ایسی باتیں، دل گھبراتا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی تھی۔ میں گھر کے کام کرنے لگی تھی، اماں کے ساتھ بازار جاتی تھی۔ جمشید صبح کہیں چلا جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہتا بس کام کے سلسلے میں، مگر یہ نہیں بتاتا کون سا کام۔ ایک دن میں نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ وہ بولا ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے کہا کون سا وقت؟ وہ بولا جب تم خود مجھ سے پوچھنا چھوڑ دو گی۔ میں نے حیرت سے کہا مطلب؟ وہ بولا جب تم مجھ پر مکمل یقین کر لو گی۔ ان باتوں کے باوجود دل میں شکر کا احساس تھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، ایک نیا گھر دیا ہے۔ میں جب ابا کو فون کرتی وہ کہتے بیٹا تم خوش ہو؟ تو میں کہتی جی ابا بہت خوش ہوں۔ وہ کہتے اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ اماں کہتی بیٹا شوہر کا خیال رکھنا۔ میں کہتی جی اماں آپ فکر نہ کریں۔ دل میں کبھی کبھی خیال آتا کہ اگر زین واپس آ گیا تو کیا ہوگا، مگر پھر سوچتی کہ اب جمشید میرا شوہر ہے اور میں اس کے نام کی امانت ہوں۔ یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتی رہی۔ ایک رات جب سب سو گئے تو میں نے جمشید کو دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ جیسے کسی گہری سوچ میں تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ چونک گیا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چہرے پر عجیب سی اداسی ہے۔ وہ بولا کشف میں تمہیں سچ بتاؤں تو تم ڈر جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ بولا ابھی وقت نہیں آیا، اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا شاید وہ کسی پرانی بات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور میں دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے شوہر کو سکون دے، کیونکہ اب میں اس کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ اس رات میں نے آنکھیں بند کی تو دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ جس نے میری عزت بچائی ہے اس کی زندگی میں روشنی ڈال دے، اور اگر وہ واقعی میرے نصیب کا لکھا ہے تو مجھے اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچنے کی ہمت دے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک سے زندگی اتنی خاموش بھی ہو سکتی ہے کہ آوازیں بھی دل کے اندر دب کر رہ جائیں۔ جمشید شادی سے پہلے میرے لیے ایک انجان شخص تھا، مگر 2 ماہ میں اس نے مجھے اتنا مان دیا کہ میں خود کو اس کے سامنے کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر زین میری زندگی میں رہتا تو کیا وہ بھی اتنی نرمی سے بات کرتا، اتنی خاموشی سے میری بات سنتا؟ شاید نہیں، کیونکہ زین کے انداز میں محبت نہیں غرور تھا، مگر جمشید میں کچھ الگ تھا۔ وہ جب گھر لوٹتا تو ہمیشہ دھیرے سے دروازہ کھولتا کہ میری نیند خراب نہ ہو، اور وہ دھیرے سے کہتا کشف جاگ رہی ہو؟ اور میں کہتی نہیں تو وہ ہنس دیتا اور کہتا جھوٹ بولتی ہو، تمہاری سانسوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ تم جاگ رہی ہو۔ میں ہنس پڑتی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی، ایک احساس کہ یہ انسان میرے ساتھ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مگر پھر کچھ لمحے ایسے آتے جب اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا۔ میں دیکھتی کہ اس کی آنکھیں گہری ہو جاتی ہیں، جیسے کسی نے ان میں اندھیرا بھر دیا ہو۔ اس کے چہرے کی رونق جیسے پل میں اڑ جاتی اور کمرے میں عجیب سا بوجھ چھا جاتا۔ میں ڈر جاتی تو وہ کہتا کچھ نہیں ہوا کشف، بس سر درد ہے، تم فکر نہ کرو۔ مگر میں دیکھتی کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے، کبھی آہستہ آہستہ کچھ کہتا جیسے کسی کو منا رہا ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا تم کس سے بات کرتے ہو؟ تو وہ کہتا بس اپنے دل سے، کبھی کبھی دل بہت شور مچاتا ہے۔ میں نے سوچا شاید زندگی کے دباؤ ہو یا کوئی پرانی بات جو اسے تکلیف دیتی ہے، مگر میرا دل مانتا نہیں تھا۔ وہ کئی بار رات کے پچھلے پہر جاگتا، میں آنکھ کھولتی تو دیکھتی کہ وہ بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ میں کہتی سو جاؤ جمشید، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ وہ کہتا نیند آ بھی جائے تو دل سو نہیں پاتا۔ میں کچھ نہیں کہتی، بس اس کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا تم ہو نا، بس یہی کافی ہے۔
میں کبھی اس کے چہرے پر نظریں جماتی اور دل میں سوچتی کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اسے عام آدمیوں سے مختلف بناتا ہے۔ وہ نہ ہنستا جیسے عام لوگ ہنستے ہیں، نہ غصہ کرتا جیسے عام شوہر کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ چپ چاپ اپنے اندر سمیٹ لیتا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور کہا، جمشید، تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں لگتی؟ وہ مسکرایا اور بولا، کشف، تمہیں لگتا ہے میں خاموش ہوں، مگر میرے اندر شور بہت ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا شور؟ تو وہ کہنے لگا، وہ شور جو تم سن نہیں سکتی۔ میں نے اس کے چہرے پر غور کیا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک گیا، جیسے کسی نے نیند سے جگا دیا ہو۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ 2 ماہ گزر گئے، اس کے رویے میں نرمی بڑھتی گئی مگر اس کے اندر کا سکوت گہرا ہوتا گیا۔ میں دیکھتی کہ وہ کبھی کبھار اچانک چونک کر کسی سمت دیکھنے لگتا، جیسے کسی کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک رات ہم کھانے پر بیٹھے تھے، میں نے اس سے کہا، کل امی کے گھر چلیں؟ وہ بولا، ہاں ضرور، مگر تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا، کشف، اگر کبھی تمہیں میرے بارے میں کوئی عجیب بات معلوم ہو تو کیا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ میں نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے شوہر ہو، تم سے کیوں دور ہو جاؤں گی؟ اس نے آہ بھری اور کہا، تم نہیں سمجھو گی، مگر تمہارے کہنے پر کل ضرور چلوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا اب زیادہ سوچو نہیں۔ مگر رات کو جب میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ جمشید کسی ویرانے میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد ہوا تیز چل رہی ہے اور وہ کسی سے کہہ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نیکی کی راہ پر ہوں۔ میں ڈر کر جاگ اٹھی تو دیکھا وہ بستر پر نہیں تھا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا تو وہ صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جمشید۔ وہ پلٹا تو اس کی آنکھیں بالکل بدل چکی تھیں، جیسے کسی اور رنگ میں ڈوبی ہوں۔ میں ڈر گئی مگر وہ فوراً بولا، کشف، تم جاگو مت، سو جاؤ۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی، تم جا کر سو جاؤ، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح وہ ویسے ہی نارمل تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا، تم رات نیچے کیوں گئے تھے؟ تو اس نے کہا، میں نے خواب دیکھا تھا، دل گھبرا گیا تھا، تھوڑی ہوا لینے آ گیا۔ میں نے کہا، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، کشف، کچھ خواب حقیقت سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، کچھ حقیقتیں خواب سے زیادہ ڈراؤنی۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتی مگر دل جیسے بیٹھ جاتا۔ پھر دن گزرتے گئے، کبھی وہ مجھ سے بہت قریب ہوتا، کبھی اتنا دور جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ ایک دن میں نے کہا، جمشید، تمہارے اندر کوئی راز ہے نا؟ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ چونک کر بولا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا، کیونکہ تم کبھی بہت بدل جاتے ہو، جیسے کوئی دوسرا انسان بن جائے۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کشف، کچھ باتیں وقت آنے پر ہی سمجھ آتی ہیں، تم بس دعا کیا کرو کہ سب اچھا ہو۔ میں خاموش ہو گئی مگر دل میں ہزار سوال اٹھنے لگے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے الماری کھولی تو اس کے کپڑوں میں ایک چھوٹی سی پرانی کتاب ملی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولنا چاہا مگر دل گھبرا گیا، جیسے اس میں کچھ ایسا ہو جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے واپس رکھ دی اور خود سے کہا، شاید یہ اس کے والد کی کوئی پرانی یاد ہو۔ مگر رات کو میں نے سنا وہ اسے کتاب سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی مگر دل کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کچھ الفاظ میرے ارد گرد گونج رہے ہوں۔ اگلی صبح ویسا ہی پیار سے بولا، کشف، ناشتہ بنا دو، میں دفتر دیر سے جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے سوچا شاید میں وہم میں مبتلا ہو گئی ہوں، مگر میرا دل جانتا تھا کچھ ہے جو میں نہیں جانتی۔ وہ راز میرے شوہر کے اندر ہے اور میں اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت دور ہوں۔ یہ 2 ماہ کی زندگی ایسی تھی جیسے روشنی کے اندر سایہ چھپا ہو۔ جمشید مسکراتا تھا مگر اس کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ وہ میرے قریب تھا مگر دل کہیں اور تھا، اور میں ہر رات یہی سوچتی رہتی کہ آخر وہ شور جو وہ سن نہیں سکے وہ کیا ہے جو اس کے اندر بسا ہوا ہے۔ اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ مگر میں خاموش تھی کیونکہ میں نے اس سے محبت کرنا سیکھ لیا تھا، اور محبت کبھی سوال نہیں کرتی، وہ بس انتظار کرتی ہے کہ سچ خود چل کر سامنے آ جائے۔ اس رات ہوا کچھ ایسی تھی جیسے زمین خود کسی راز میں ڈوبی ہو۔ آسمان پر بادل پھیلے تھے اور ہوا میں نمی کے ساتھ ایک انجانی گھبراہٹ بھی تھی۔ میں امی کے گھر گئی تھی، 2 دن بعد واپسی تھی۔ جمشید نے کہا تھا کہ وہ لینے آئے گا
मगर रात हो गई और वो ना आया। अम्मी ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह चली जाना। मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने कहा, नहीं अम्मी, जमशेद आएगा, मैं इंतज़ार करती हूँ। कुछ देर बाद मैंने एक रिक्शा पकड़ा और 1.25 घंटे की सवारी के बाद मैं घर के कुछ करीब पहुँच गई। रिक्शे वाले से कहा कि यहीं पर रोक दो, मेरा घर यहीं से करीब है। रिक्शे से निकली तो गली सुनसान थी। मैंने दूर देखा तो सड़क के किनारे एक साया सा हिलता दिखा। वो जमशेद था। मैंने आवाज़ दी, जमशेद, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। वो तेज़ कदमों से जा रहा था और सीधा झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। दिल में सवाल थे कि वो रात के उस पहर जंगल में क्या कर रहा है। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे, जैसे वो भी मेरा रास्ता रोकना चाहते हों। मैं खामोशी से झाड़ियों के बीच छुप गई। जमशेद आगे जाकर रुका। सामने खुली जगह थी, जहाँ चांदनी बमुश्किल ज़मीन तक पहुँच रही थी। वहाँ एक और शख्स खड़ा था, या शायद मैं कह नहीं सकती कि वो इंसान था या नहीं, क्योंकि उसका सरापा धुंध में लिपटा हुआ था। जमशेद उसके सामने झुक गया। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। वो कह रहा था, मैं अब नेकी की राह पर हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ताकतें वापस ले लो। मैंने तुम्हारा हुक्म नहीं माना, क्योंकि मैं अब किसी और के लिए जीना चाहता हूँ। मेरी ज़ुबान सूख गई, दिल कांपने लगा, मेरे कदम ज़मीन में धंस गए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। सामने से वो आवाज़ आई जो इतनी भारी थी कि दरख्तों के पत्ते हिलने लगे। तूने वादा तोड़ा है जमशेद, तूने हमारी पहचान मिट्टी में मिला दी, अब लौटना चाहता है? उसने कहा, मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ। मैं अब वो सब नहीं बनना चाहता जिसके लिए तुमने पैदा किया था। मैंने किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी का खून नहीं बहाया, मुझे जाने दो। उसके अल्फाज मेरी रूह में उतर गए। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, या शायद कोई डरावना मंजर है जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से देख रही हूँ। वो धुंधली हस्ती जमशेद के करीब आई और एक लम्हे को हवा रुक गई। मैंने महसूस किया जैसे ज़मीन कांप गई हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा शौहर किसी जुर्म में मुलव्विस है या कोई पागलपन है? जमशेद ने कहा, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं इंसान हूँ और इंसान बनकर ही जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लौटाता हूँ वो सब जो तुमने मुझे दिया था। मेरी आंखों की रोशनी, मेरी कुव्वत, सब मैं तुम्हें लौटाता हूँ। वो कह रहा था, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी वो ताकतें क्या हैं। मैंने देखा उसके हाथों में जैसे रोशनी से निकल रही हो और वो फ़ज़ा में घुलती जा रही हो। मैंने बेख्तियार चीख दबाई, मगर आवाज़ बाहर न निकली। खौफ ने जैसे मेरे गले को पकड़ लिया हो। मैंने कदम पीछे किए तो एक टहनी टूटी आवाज़ आई और जमशेद फ़ौरन पलटा। मैं पत्थर की मूरत बन गई। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हैरत भी थी और दर्द भी। उसने आहिस्ता से कहा, कश्यफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ज़ुबान जैसे बंद हो गई। मैंने बमुश्किल कहा, जमशेद, ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुम किससे बात कर रहे थे? वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, कश्यफ, तुम्हें सच जानना ही होगा। अब मैं कुछ नहीं छुपा सकता। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो। मेरी पैदाइश शाम नहीं है। मेरे वालिद एक जिन थे और मेरी माँ एक आम औरत थी। मैं उन दोनों का बेटा हूँ। मैंने खुद को हमेशा तुमसे छुपाया क्योंकि मैं डरता था तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। उसने आहिस्ता से कहा, कश्यफ, मैं आधा इंसान हूँ, आधा कुछ और। मेरी वालिद ने अपनी जान दे दी ताकि मैं इंसानों की दुनिया में जी सकूं, मगर मेरे अंदर वो ताकतें अभी भी जिंदा हैं जिनसे मैं खुद डरता हूँ। मैंने सर हिलाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। वो बोला, काश ये मजाक होता, मगर जो तुमने देखा वो हकीकत थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की और इसी मोहब्बत ने मुझे इस अंधेरी ताकत से दूर कर दिया। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर तूफान बंद हो। वो बोला, तुम अब डर गई हो ना? मैंने रोते हुए कहा, जमशेद, तुम क्यों छुपाते रहे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? वो बोला, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था कश्यफ। मैंने अपने बाप से वादा किया था कि कभी किसी इंसान के करीब नहीं जाऊंगा, मगर तुमसे मिला तो सारे वादे टूट गए। मैंने कहा, अब क्या करोगे? वो बोला, अब कुछ नहीं, बस चाहता हूँ कि ये ताकतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं अब सिर्फ तुम्हारा जमशेद बनना चाहता हूँ। उसने सर झुका दिया और मैंने देखा कि उसके गिर्द वो धुंध फिर से फैलने लगी, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। मैंने चीख कर कहा, नहीं जमशेद, मत जा। मगर उसने कहा, कश्यफ,
اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرا دل تمہارے پاس رہے گا. تم نے مجھے انسان بننا سکھایا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہونے لگا. میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں کہہ رہی تھی جمشید مت جاؤ خدا کے لیے. مگر وہ مسکرایا اور بولا کشف تم نے مجھے دعا دی ہے، اب یہ دعا ہی میری رہنمائی ہے. اور اگلے لمحے وہ منظر دھند میں چھپ گیا. میں زمین پر گر پڑی اور بس یہی سوچتی رہی کہ کیا میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا یا پہلی بار اسے جانا. یہ رات ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل گئی کیونکہ اس کے بعد میں کبھی ویسی نہیں رہی. میں نہیں جانتی کہ میں کیسے واپس آئی. وہ راستہ جو میں نے جمشید کے پیچھے طے کیا تھا اب میرے لیے اجنبی لگ رہا تھا. ہر درخت جیسے مجھ پر جھک کر سوال کر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے. میں رو رہی تھی مگر آنسو جیسے ختم نہیں ہو رہے تھے. میں نے اپنے دوپٹے کا کونا منہ پر رکھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ خود مجھے سنائی دے رہی تھی. میں نے جب گھر کا دروازہ کھولا تو ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی میں چھوڑ کر گئی تھی. مگر اس کمرے میں داخل ہوتے ہی دل بیٹھ گیا جہاں میں اور جمشید ایک ساتھ ہنستے بولتے تھے. میں نے اس کی کرسی دیکھی، وہ خالی تھی. بستر پر اس کا رومال رکھا تھا جس پر ابھی بھی اس کے ہاتھ کی خوشبو تھی. میں نے وہ رومال سینے سے لگا لیا اور سسکنے لگی. یا اللہ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ آدھا انسان ہے؟ کیا میں کسی خواب میں جی رہی ہوں یا کسی امتحان میں؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کشف تم پاگل ہو رہی ہو. مگر پھر دل سے آواز آئی نہیں، یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر جو سچ تھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. میں بستر پر بیٹھ گئی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور ماضی کی ایک ایک بات یاد آنے لگی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا. جب وہ کہتا تھا کشف تم میری دعا ہو. جب وہ رات کو آسمان کو دیکھ کر خاموش رہتا تھا. سب کچھ اب سمجھ آنے لگا. وہ خاموش کیوں رہتا تھا؟ وہ عجیب باتیں کیوں کرتا تھا؟ وہ کیوں کہتا تھا کہ اس کے اندر شور ہے جسے میں سن نہیں سکتی تھی؟ اس نے سچ کہا تھا، اس کے اندر واقعی شور تھا، مگر وہ شور کس انسان کا نہیں تھا. وہ اندر کا خوف تھا، اندر کی لڑائی تھی. میں نے آہستہ سے کہا جمشید تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں چھوڑتی نہیں، میں تمہارے ساتھ رہتی. وہ کہتا تھا نہ کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے. پھر تم نے کیوں ہار مانی؟ میں نے کمرے کی دیوار کو دیکھا اور لگا جیسے وہ وہیں کھڑا ہے. میں نے کہا جمشید اگر تم سن رہے ہو تو واپس آ جاؤ. تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے. میں تم سے نہیں ڈرتی. تم انسان ہو یا نہیں مجھے پرواہ نہیں. مجھے تمہارا دل چاہیے، تمہارا سچ چاہیے، تمہاری محبت چاہیے. میں فرش پر بیٹھ گئی. چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. میں نے دیکھا وہی روشنی جیسے جنگل میں اس کے ارد گرد پھیلی تھی اب میرے کمرے میں بھی پھیل گئی تھی. میں نے آنکھیں بند کر لی. دل میں خوف اور امید دونوں جمع ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ اگر وہ کسی خطا میں ہے تو اسے معاف کر دے، اسے واپس بھیج دے. وہ بدل چکا ہے، وہ نیکی کی راہ پر ہے. میں نے سنا جیسے کوئی سرگوشی ہوئی کشف میں یہی ہوں. میں نے آنکھیں کھول دی مگر کوئی نہیں تھا، مگر ہوا میں وہی خوشبو تھی جو اس کے ہاتھوں میں تھی. میں نے ہاتھ پھیلائے مگر خالی ہوا ملی. دل میں ایک سکون سا اتر گیا جیسے اس نے واقعی بات کی ہو. اگلے دن امی کا فون آیا، بیٹا خیریت سے پہنچ گئی؟ امی نے کہا کیا ہوا، تم روئی ہو؟ میں نے کہا نہیں امی، بس رات نیند نہیں آئی. امی بولی خیال رکھنا، جمشید کا بھی حال پوچھنا. میں نے دل میں سوچا کاش پوچھ سکتی. میں نے خود کو سنبھالا، گھر کی صفائی شروع کی جیسے روز کرتی تھی، مگر ہر چیز میں جمشید کی یاد تھی. وہ چائے کا کپ جو ہمیشہ وہ خود دھوتا تھا، وہ قرآن جو وہ رات کو پڑھتا تھا، وہ تصویر جو اس کے تکیے کے نیچے رکھی رہتی تھی. میں نے وہ سب دیکھا اور پھر اس کی بات یاد آئی کشف کچھ حقیقتیں خواب سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہیں. شاید وہ اسی لمحے کا اشارہ کر رہا تھا جب میں سب کچھ جان جاؤں گی. شام کو میں چھت پر گئی. آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا اور ہوا میں ٹھنڈک تھی. میں نے کہا جمشید اگر تم واقعی کہیں ہو تو مجھے ایک اشارہ دو. میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تب ہوا ایک دم تھم گئی جیسے کسی نے میرے گرد خاموشی بندی ہو. میں نے آنکھیں بند کر کے کہا تم واپس آؤ، چاہے سائے کی طرح ہی صحیح، مگر آؤ. اور پھر میرے دل میں ایک آواز اٹھی کشف میں جا نہیں رہا، میں بس وہ بننے جا رہا ہوں جو تم چاہتی ہو. میں نے آنکھیں کھول دی. آسمان صاف تھا مگر دل پرسکون تھا جیسے میری دعا سنی گئی ہو. رات گزرتی گئی اور میں نیند میں جانے سے پہلے اس کے الفاظ سنتی رہی کشف تم نے مجھے دعا دی ہے، وہی دعا میری رہنمائی ہے. میں مسکرا دی جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو. میں نے خود سے کہا
जमशेद, तुम कहीं नहीं गए, तुम बस नजर नहीं आते, मगर तुम मेरे दिल में हो। तुम्हारी खामोश मोहब्बत अब भी मेरी सांसों में है, और मैं इस राज के साथ जीती रहूंगी कि मेरा शौहर आम इंसान नहीं था, मगर उसकी मोहब्बत सबसे सच्ची थी। तभी मुझे अपनी सास का ख्याल आया। मैं दौड़ती हुई उनके पास गई, उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। अम्मा जी, आपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, खुदा के लिए जमशेद को वापस बुला लें, मुझे उसकी असलियत मंजूर है। मेरी सास ने नम आंखों से कहा, वो तुम्हारा सामना कैसे कर सकता है, तुम उसकी सच्चाई जान चुकी हो। मेरा शौहर तो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। फिर उन्होंने कुछ अल्फाज पढ़े और थोड़ी ही देर बाद जमशेद दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो कशफ, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती जब जमशेद ने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा, कशफ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ, मगर तुम इंसान और रोशनी की दुनिया की। मैंने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया है जमशेद, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो मुस्कुराकर बोला, तुम नहीं जानती मेरी दुनिया कैसा जहन्नम है, वहां वो भी हैं जिन्होंने मुझे ये हाल दिया, वो ताकतें जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने कहा, तुम उन सब से लड़ चुके हो जमशेद, अब तुम सिर्फ मेरी हो। वो सर झुकाकर बोला, नहीं कशफ, मैं अभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हुआ, मुझे एक आखिरी कुर्बानी देनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब खत्म हो जाएगा और मैं आम इंसान बन जाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। जमशेद, तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो ना, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी? तुम बस दुआ करो। वो खामोश रहा, फिर बोला, कशफ, दुआ भी कुर्बानी होती है जब इंसान अपनी हर चाहत अल्लाह के सपुर्द कर दे। मैंने कहा, और मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम मेरी दुआ हो, मगर हर दुआ कबूल नहीं होती। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जमशेद, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, अगर मेरी नेकी कबूल हुई तो अल्लाह तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा कशफ। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और मैंने देखा कि उसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी, जैसे अंदर का अंधेरा जलकर राख हो रहा हो। मैं घबरा कर बोली, जमशेद, ये क्या हो रहा है? वो बोला, डरो मत कशफ, ये रोशनी अल्लाह की है, ये मेरी रिहाई है। मैंने उसका चेहरा थामा, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, नहीं जमशेद, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो मुस्कुराया, कशफ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस वो बनने जा रहा हूँ जो तुम चाहती हो। उसके बाद उसकी सांसें भारी हो गईं और मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर वो सच में नेकी की राह पर है तो उसे वापस दे दे। वो बदल गया है, वो तेरा बंदा है। मैंने रोते उसका नाम पुकारा, मगर वो खामोश रहा। रोशनी फैलती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर गिर गई। मैंने उसके चेहरे को हाथ से छुआ, वो ठंडा हो चुका था। मैंने कहा, जमशेद, सुनो मेरी बात, तुमने वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। और फिर पता नहीं कब मैं नींद में चली गई। सुबह हुई तो परिंदों की आवाज आई। मैंने आंखें खोली और हैरान रह गई। जमशेद मेरे सामने बैठा था। वो सांस ले रहा था, वो जिंदा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो कभी मैंने नहीं देखा था। मैंने कांपते हुए कहा, जमशेद, तुम वापस आ गए? वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ कशफ, मैं अब तुम्हारे जैसा हूँ। अल्लाह ने रहम किया, मैं आम इंसान बन गया हूँ। मैंने रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, महसूस करो मेरी सांसें अब तुम्हारे जैसी हैं। मैंने हाथ उसके सीने पर रखा। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, यह मौजिज़ा है जमशेद, ये अल्लाह का करम है। उसने कहा, हाँ कशफ, अल्लाह जिसे चाहे रोशनी अता कर देता है, चाहे वो जिनजाद ही क्यों ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मुख्तलिफ था, जैसे उसकी आंखों में अब रोशनी कैद नहीं बल्कि आज़ाद थी। मैंने कहा, जमशेद, तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। उसने कहा, नहीं कशफ, मैंने अपनी दुनिया नहीं छोड़ी, मैंने हकीकत को अपनाया। मैंने वो राह चुनी जो अल्लाह के करीब ले जाती है। मैंने कहा, तुम्हें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता? वो बोला, नहीं, अब नहीं, क्योंकि जब ईमान मुकम्मल हो जाए तो खौफ खत्म हो जाता है। मैंने कहा, और मैं? उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम वो सब हो जिसने मुझे अल्लाह की तरफ लौटा दिया। मैंने कहा, जमशेद, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, अब कोई अंधेरा नहीं,
کوئی جن نہیں، صرف ہم اور اللہ کا نور۔ وہ بولا، ہاں کشف، اب ہر صبح ہماری ہے۔ وہ پہلی بار اتنے سکون سے ہنسا کہ میں نے دل سے شکر ادا کیا۔ پھر ہم نے مل کر نماز پڑھی، اور جب اس نے سجدے میں سر رکھا تو میں نے دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک جن ذات کو اپنا بندہ بنا دیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، کشف، مجھے لگا میں نے پہلی بار سجدے کا مطلب سمجھا ہے۔ میں نے کہا، اور مجھے لگا میں نے پہلی بار محبت کا مطلب جانا ہے۔ وہ بولا، کشف، اب میں صرف تمہارا نہیں ہوں، میں سب کا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں نے کہا، ہاں جمشید، اب ہم دونوں ایک نئی صبح میں جی رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ صبح میری نہیں ہماری ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں ہماری، اور میں نے اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ہر خوف، ہر اندھیرا ختم ہو گیا ہے، صرف ایک روشنی باقی ہے، وہ روشنی جو ایمان کی ہے، وہ روشنی جو کسی جن ذات کو بھی انسان بنا سکتی ہے، وہ روشنی جو اللہ چاہے تو ہر دل میں اتر سکتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اس دنیا میں ہر لڑکی کو ایسا شوہر ملے جو دل سے ڈرے، زبان سے سچ بولے اور ایمان سے محبت کرے تو کسی عورت کے آنسو زمین پر نہ گرے۔ میں نے جمشید میں صرف ایک مرد نہیں دیکھا، میں نے ایک سبق دیکھا کہ انسان وہ نہیں جو طاقت سے پہچانا جائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی طاقت اللہ کے سپرد کر دے۔ میں جب بھی اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ جس دل میں اخلاص ڈال دے، وہاں سے اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ جمشید اب میرے لیے صرف شوہر نہیں بلکہ دعا کی قبولیت ہے۔ میں اکثر سجدے میں کہتی ہوں، یا اللہ، ہر عورت کو ایسا شوہر عطا کر جو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی ایمان کو مضبوط کرے اور اس کی آنسوں کو مسکراہٹ میں بدل دے، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کو اللہ کے قریب کر دے وہ دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہوتا ہے، اور میں نے یہ رحمت اپنے جمشید میں دیکھی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔